سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ظہیر الدین بابر نے اپنی تمام فتوحات کو آدھی اور 2 ذاتی جنگوں کو 2 پوری فتوحات قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا، مجھے جنگل میں ایک اسدے نے جکڑ لیا۔ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی گھنٹے اسدے سے لڑنا پڑا، یہاں تک کہ میں نے اسدے کو شکست دے دی۔ اسی طرح اسے ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا۔ وہ سارا دن جسم پر تیل مال کر ننگا بیٹھا رہتا تھا۔ بیماری کے اس عالم میں اسے اپنے دشمن شعبانی خان سے ملاقات کرنی پڑ گئی۔ اس ملاقات کے لیے اس نے نہ صرف ریشمی لباس پہنا بلکہ وہ ایک پیر تک شعبانی خان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ اس دوران اس نے جسم کے کسی حصے پر خارش نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا 4 گھنٹے تک خارش برداشت کرنا ایک فتح تھی۔ اسدے کے ساتھ لڑنا دوسری فتح تھی، جبکہ باقی تمام فتوحات آدھی تھی۔ چین کے بانی ماؤ زیدونگ برداشت کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔ کوریا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو اپنا اکلوتا بیٹا سب سے پہلے جنگ میں بھجوا دیا۔ بیٹے کی نعش واپس آئی تو یہ کہہ کر رونے سے انکار کر دیا، میں اس غم میں اکیلا نہیں ہوں۔ بے شمار والدین کے بچے اس جنگ میں مارے گئے، میں پہلے ان کے آنسو پوچھوں گا۔ برداشت کی یہ حد تھی کہ 80 سال کی عمر میں سردیوں کی یک رات میں اعلان کر دیا، میں دریائے شنگھائی تیر کر عبور کروں گا۔ سارا شہر جنوری کی اس رات دریا کے کنارے اکٹھا ہو گیا۔ بابا جی پل پر پہنچے، کپڑے اتارے اور منجمد دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میلوں تیر کر دوسرے کنارے پہنچے اور وہاں سے تیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ انگریزی زبان کے عالم تھے، مغرب میں چھپنے والی ہر اچھی کتاب منگوا کر پڑھتے تھے۔ رچرڈ نکسن ماؤ زیدونگ سے ملنے گیا تو اسے اس کی ساری کتابیں دکھا دی۔ نکسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماؤ زیدونگ نے نہ صرف اس کی ساری کتابیں پڑھ رکھی تھی بلکہ اوراق پر فٹ نوٹس بھی تھے۔ بعض جگہوں پر سوالیہ نشان بھی تھے، لیکن اس تمام تر انگریز دانی کے باوجود ماؤ زیدونگ نے پوری زندگی کسی دوسرے شخص کے سامنے انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا۔ اس کی وجہ چین اور چینی زبان سے محبت تھی۔ وہ کہتے تھے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں چین گونگا نہیں، اس کی ایک زبان ہے، اور اگر دنیا ہمارے قریب آنا چاہتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہتی ہے، تو اسے ہماری زبان سمجھنا اور جاننا ہوگی۔ ماؤ زیدونگ نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی کسی دوسری زمین پر پاؤں نہیں رکھا۔ وہ کہتے تھے، میں چین کا لیڈر ہوں، چین میں رہوں گا۔ چنانچہ ان کی جگہ چوین لائی دوسرے ممالک کے دورے کرتے تھے۔ آپ برداشت کی انتہا دیکھیے، وہ انگریزی زبان سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں انگریزی کا لطیفہ سنایا جاتا وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ کہہ تو دور، ان کی آنکھوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اس لطیفے کا چینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ ان کا کہکا وہاں موجود تمام لوگوں سے بلند ہوتا تھا۔ یہ وہ لیڈرشپ تھی جس نے جنگ، اسلحہ اور فوج کے بغیر چین کو دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور بنا دیا، جس نے اپنے ازلی دشمنوں کو میڈ ان چائنا پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا آج امریکہ کی قومی دن پر بھی آتش بازی کا سامان چین سے منگوایا جاتا ہے۔ امریکی جھنڈوں اور آزادی کے مجسموں تک کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ مصنوعات کی کسی دکان میں قدم رکھ کر دیکھیں، آپ میڈ ان چائنا سے نہیں بچ سکیں گے، اور یہ سب چین کی اس قیادت کا کمال ہے، جس کے پاس پوری زندگی 3 جوڑے کپڑے، جوتوں کے 2 جوڑے اور ایک سائیکل تھی، جس نے زندگی کی آخری ساعتیں 3 مرلے کے گھر میں گزاری تھی۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان وہ پہلی کھڑکی تھی جس سے چین کے لوگوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا۔ PIA پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا۔ اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن منایا گیا تھا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے، ان میں سے ایک جہاز ماؤ زیدونگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کرٹسی بائی پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی۔ ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی تھی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے اور پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا۔ پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا، لیکن آج وہ چین دنیا میں ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔
جبکہ ہم اپنے ہی مزار کے مجاور بن کر رہ گئے۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جامع تجزیہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ نہیں لیا جن کے پاس چین ہو گیا، جن کے باعث چین نے چاند تک پر میڈ ان چائنا کی مہر لگا دی، جن کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے 1.25 ارب لوگوں کو روزگار سے تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی، بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ آپ چین کا کمال دیکھیے، پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے جن کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے۔ ان میں دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود ہیں۔ مرسنڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چین میں ہے۔ یورپ، امریکہ اور پاکستان میں سبزیوں اور فروٹ پر بھی چائنا کا سٹیکر لگا ہوتا ہے۔ دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چین میں فیکٹری لگانے پر مجبور ہو گئی، لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کے وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر انحصار اور خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ یہ لوگ 15 گھنٹے کام کرتے تھے، جب اس کام سے فارغ ہوتے تو دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن من دھن قوم پر وار دیا۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا تھا، اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم نے کشکول کو اپنی معیشت بنا رکھا ہے، ہم دوسروں کے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری ساری لیڈرشپ کی جڑیں ملک سے باہر ہیں، ان کی اولادیں اور گھر تک دوسرے ملکوں میں ہیں۔ چنانچہ ہم آج افغانستان سے لے کر روانڈا تک دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں، اور ہم اپنی سانس تک ادھار سے لیتے ہیں۔ کاش ہم چین کے وزیر اعظم سے عرض کرتے: جناب، آپ ہمیں امداد نہ دیں، آپ ہمیں عزت کی روٹی کھانے اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کا درس دیں۔ آپ ہمیں مچھلی نہ دیں، آپ ہمیں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ کاش ہم چین کے لیڈر سے پاکستان کو چین بنانے کا گر سیکھ لیتے، کیونکہ قوموں کو امداد اور سمجھوتے نہیں چاہیے ہوتے، انہیں عزت اور غیرت کی گھٹی درکار ہوتی ہے، اور ہم نے آج تک کسی سے یہ دولت نہیں لی۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔